بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ تو وہی دعا کہ رحمت دامی با خدایا باغ سکا کر ریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین۔ تو آج علامہ صاحب ہمیں قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصول تزکیہ کا درس دے رہے ہیں، پھر تزکیہ کی منازل میں درکار زاد راہ کا بتا رہے ہیں۔ تو اب نظر ڈالتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر لیکھ ہے آدم ڈاڈا پتہ تو سانو دیواں، ظاہر باطن پاکی ہووے پیش نہیں پھر دیواں۔ یہ اب ساری وہ تشریح بھی خود فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے۔ تو ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ خداوند سرجیا آدم ڈاڈی شے، ہمت دا لک بن کے جس دم لگ پے۔ تو پٹ پہاڑاں سٹدا ندییں نیر وہے، رب تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق کا مقام و مرتبہ عطا فرمانے کے بعد اپنی قدرت و حکمت کے تحت وہ قوت ایمانی فرمائی ہے جس کی مدد سے وہ مشکل سے مشکل منازل طے کر لیتا ہے۔ تو کب اور کیسے؟ جب ظاہر و باطنی طاقت ہوگی، شیطان کو مارنے اور بھگانے والا پہلا ہتھیار جو ہے تزکیہ کا وہی تلوار ہے جس کو میاں صاحب نے سیف الملوک کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں اس سیف الملوک میں آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہر پاکی جسے جامے جے بندے نو ہوئے، ظاہر دے جن پوتنا پوندے جتھے جا کھلوے۔ حلال کمائی سے پاک لقمہ اور پاک لباس ہوگا، ہمہ وقت باوضو ہوگا جو انسان، ظاہری جن پوت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ باطن پاک ہوئے جس نیت اندر وچ صفائی، ویری دیو ابلیس لینے پیش نہ جاندی کائی۔ جب ندی شریعت و طریقت سے سیراب شدہ پاک قلب و روح ہوگا، پھر نیت میں اخلاص ہوگا، تو پھر دیو یعنی شیطان لین اس پاک روح کے قریب بھی نہیں جا سکے گا۔ تو ایک دفعہ اب ایک واقعہ آ گیا سامنے، علامہ صاحب بڑا ہی وہ ماشاءاللہ روح صاف کرنے والا ہے، تو اس کو میں پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی جنگل میں منزل فقر میں تھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے، فرمایا کہ آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں جس سے زمین پہ پڑے یہ سارے پتھر جو ہیں یہ سونا بن جائیں گے۔ تو آپ نے جواباً عرض کی کہ حضور اگر یہ پتھر گولڈن ہو جائیں، پیلے ہو جائیں تو رہیں گے تو پتھر ہی، تو پتھر سفید ہو کالا ہو وہ پتھر ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سونا بنانا چاہتے ہیں، بنانا جانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں، تو پھر میرے قلب کو سونا بنا دیں کہ اس کو چمکا دیں۔ جو اللہ والے فقیر ہوتے ہیں ان کو سونا نہیں، وہ ان کو قلبی سونا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سونا بنانا چاہتے ہیں تو اس سے میرے قلب کو سونا بنا دیں، جیسے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں دل مومن دا شیشہ بنیا ایک دوے دے کارن، پر جے سان عشق دی راہ کے خوب زنگار اتارن، اس کو صاف کریں گے تو بزرگ چلے گئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد دوبارہ اسی جگہ تشریف لائے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ میں عبادت تھے، تو بعد از وقت یا بعد از فراغت جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میاں آپ کو کوئی ایسا اسم بتاؤں جس کے پڑھنے سے جنگل کے درندے آپ کے تابع ہو جائیں اور آپ شیر پہ سواری کریں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور اگر آپ عنایات فرمانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا اسم بتائیں، سکھائیں جس سے تمام درندوں کا سردار شیر جو ہے مریلا یعنی نفس شیطان وہ میرے تابع ہو جائے۔ تو اسی لمحے انہوں نے پھر فیض عطا فرمایا اور روپوش ہو گئے۔ تو یہ بھی نظر کی تلوار یعنی سیف ملوک ہے۔ جب ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں آ گیا تو پھر اس نفس کو اپنی مرضی سے کیسے چلایا۔ آپ نے فرمایا کہ شیر پہ سواری کرنا اتنا اچھا نہیں ہوتا، گھوڑیوں پہ سواری، تو گھوڑی ہمارے گھر میں ہے، تو آپ مجھے وہ اس شیر کے اوپر سوار کرائیں، اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں دے دیں، میں جدھر کہوں میرا نفس ادھر چلے، وہ مجھے نہ چلائے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری فقر کو اختیار کرتے ہوئے میاں صاحب نے تمام آپ کی سنت و سیرت تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کی بھی مکمل پیروی کرتے ہوئے تمام تر میسر سہولیات کو، دنیاوی لذات نفسانی خواہشات کو یکسر ختم کر کے اپنی خودی، اپنی ذات، اپنی میں کو تخم سمیت جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے صرف قلمی یا زبانی درس نہیں دیا بلکہ آپ نے بدنی، قولی، فعلی یعنی عملی نمونہ پیش کیا۔
عاجزی سادگی اور محنت اور مشقت والی زندگی اختیار کی، نرم بستر چھوڑ کر تنکوں کی چٹائی، پتھر کی جائے نماز استعمال کی، اور پھر کیا تھا کہ ایک پکا مکان چھوڑ کر کانوں کے چھپر میں پھر رہائش اختیار کی، سادہ لباس زیب تن کیا، وہ بھی خاکی رنگ کا، خاک رنگ لباس میں بھی کوئی رنگ نہیں چوز کیا ہے کہ میں خاک ہوں اور خاک سے مجھے محبت اور خاک سے ہی پیار ہے۔ تو کم غذا استعمال کی، کم خوردن کم گفتن اور کم خفتن کے فارمولے پہ پورا عمل کیا، ہمیشہ بقدر ضرورت بمطابق سنت ناول فرماتے تھے۔ تو بلکہ دوران منازل فقر ایسا مقام بھی آیا کہ آپ نے تقریباً 5 سال اناج چکھا بھی نہیں تھا، تو مکمل جو تھی روحانی غذا کا سارا تھا۔ تو یہ تھا جہاد اکبر، یعنی جہاد بن نفس۔ تو جس سے جسمانی قوت میں تو کمی ہوئی، مگر روحانی طور پہ قلب عطر پہ انوار و تجلیات کی برسات میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کا چہرہ مبارک جو پیدائشی منور تھا وہ جدید روشن ہوتا گیا۔ تو آتش عشق میں جل جل کر اپنا تن من جسم روح ہر چیز محبوب حقیقی کی راہ میں قربان کر دی۔ تو تمام جو تھا سلسلہ آپ نے اپنے پورے کلام میں جہاں جہاں میں کا لفظ بولا ہے وہ سنتے ہیں۔ علامہ صاحب روح جو ہے وہ ایسے مچل جاتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جہاں جہاں آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں میں شودہ، میں عاجز، میں نیچ، میں عیانہ، میں کمینہ، میں بے عقل، میں بے ہوش، میں نادان نکارا، میں چور اچکا ٹھگ سمتر، میں آسی منہ کالا شرمندہ جھوٹا پریا نال گناہاں، میں عیبیں پریا۔ یہ تو چند مثالیں ہیں علامہ صاحب، پورا آپ کا کلام جو ہے وہ اس درس کا یہ درس دیتا ہے، کثر نفسی سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ طالبوں سالکوں کے لیے زبردست درس بھی ہے، اور معرفت اور عرفان کی بلندیوں میں واصل باللہ وکر موتو قبل ان تموتو والا مقام و مرتبہ حاصل کرنے والی اس عظیم ہستی کا کثر نفسی کا اگر یہ عالم ہے، تو پھر آج ہم لوگ کہاں پھر رہے ہیں اور کیا ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کیا؟ تو یہاں آپ نے اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ایک جگہ آپ نے کلیئر کٹ اپنا تعارف کروایا ہے۔ یہ جو نا شعر میں زبان پہ لاتے ہوئے بھی میں لرز جاتی ہوں کہ میں وہ ادا نہیں کرنا چاہتی، مجھ سے نہیں ہوتے، لیکن کیا ہے کہ جے اجمائی بابل میرے دنیا اتے ہوندے، خستہ علی ویکھ پتر دی سکھ نہ سوندے روندے۔ اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے وہ پریشان ہوتے۔ تو راہ عشق میں جو میری حالت ہو گئی ہے، تکالیف سہ کر وہ دیکھ کر برداشت نہ کر پاتے، تو آگے فرماتے ہیں کہ ایک انہاں دا لال پیارا خاک اندر رل ستا۔ آپ نے چھوٹے بھائی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، میاں علی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا وصال ہو چکا تھا۔ دوجا اب اپنا بتا رہے ہیں، دوجا ہائے 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 ہائے، دوجا کمبدا لکدا پھردا جوں کر پاول کتا۔ یہ لفظ زبان پہ لانے کی جسارت کبھی بھی نہ کرتی، لیکن آپ کا پیغام عوام الناس تک پہنچانا تھا، وہ بھی آپ ہی کی زبانیں۔ تو پامل کتا کیا ہوتا ہے؟ جس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ چھپتا پھرتے ہیں۔ یہاں آپ نے کسر نفسی کی ساری کسریں ختم کر دی ہیں۔ یہ ہے درس تصوف، اور یہ ہے اپنے اندر کی صفائی۔ آج ہمارے نفوس میں نہ خستگی رہی نہ شکستگی رہی۔ تو کامیاب ہوا وہ انسان جو نفس کے تابع نہ ہوا بلکہ نفس کو اپنے تابع کر لیا۔ فلاح پا گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ انسانی زندگی کا جوہر ایمان ہے، اور ایمان کا اصل تقوی ہے، اور تقوی کا اصل تزکیہ ہے۔ تو خلاصہ کلام کے مکمل بدنی و قلبی صفائی کے بعد ایک عام بندہ صوفی بصفا بن جاتا ہے۔ مولا کریم رحمت کے می سے ہمارے نفوس غلیظہ کو نفوس قدسیہ میں بدل دے، اور قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پاکیزہ کلام اور پرتاثیر کلام پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔